السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ جو کوئی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو، تو ہم اسے پاکیزہ اور عمدہ زندگی دیں گے۔ اس آیات میں فرمانی باری تعالی ہے کہ نیکی پرسکون زندگی کا سبب ہے، یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ میری زندگی پرسکون ہو، راحت والی زندگی ہو، عمدہ زندگی ہو، تو وہ شخص نیکیاں حاصل کرے۔ دو چیزوں کے موجود ہونے پر، یعنی اعمال صالحہ اور ایمان کے موجود ہونے پر، اللہ تبارک و تعالی نے حیات طیبہ یعنی بالطف زندگی، پرسکون زندگی اور عمدہ زندگی دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس آیات سے ایک عام آدمی بھی یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ یا ان دونوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو پھر زندگی پرسکون نہیں ہے، بلکہ پھر وہ پریشانی کی زندگی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو شخص میری نصیحت سے منہ موڑے گا، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں جینا تنگ ہوگا، اور قیامت کے دن ہم اسے آندہ اٹھائیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، جو شخص نیکی کا کام نہیں کرتا، جو شخص اللہ کے حکم سے اور نیکی سے روگردانی کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، باوجود اس کے کہ مال و دولت بھی اس کے پاس ہوگا، عزت بھی اس کے پاس ہوگی، جاہ و جلال بھی ہوگا، منصب بھی ہوگا، عہدہ بھی ہوگا، ان سب کے باوجود ہم اس کے قلب کو سکون نہیں دیں گے، اس طور پر کہ وہ دنیا کی معاش اور اس کی ترقی اور کاروبار کی فکر میں دن رات وہ بے آرام رہے گا۔ تو اس آیات نے بھی ہمیں بتا دیا کہ فرمان برداری یہ پرسکون زندگی کا سبب اور ریزن ہے، اور نافرمانی یہ پریشان زندگی کا سبب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیاں کریں اور نیکیاں کمائیں اور اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں، تاکہ یہ نیکیاں کل ہمیں قیامت کے دن بھی کام آئیں، اور ہماری زندگی کو جس طرح دنیا میں پرسکون بنائیں، ایسے ہی آخرت میں بھی پرسکون بنائیں۔